لیکن بہت مجبوری. اور یہ پیغام جو فاطمہ نے دیا وہ عجیب انداز سے دیا, عجیب انداز. شہزادی کے مصائب ذہن میں ہے نا, کمر پہ جو کوڑا پڑا اور جو پسلیاں ٹوٹی, پھر آخری مرحلے پر ایک گزارش, آج مجلس کے بعد میں آپ کو ٹائم نہیں دے پاؤں گا. کمر پہ کوڑا پڑا, پسلیاں ٹوٹی. پہلی مجلس میں نے عرض کیا تھا ایک جملہ, آج اسی کو بڑھا کے مصائب تک پہنچنا ہے, شہادت کے مصائب تک پہنچنا ہے. فاطمہ زخموں کا علاج بھی نہیں ہو پا رہا ہے, کیونکہ جسمانی زخم ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آدمی ذہنی طور پر پرسکون نہ ہو. یہاں تو روز فاطمہ کو ایک نیا مینٹل ٹارچر دیا جا رہا ہے, یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ رسول کی بیٹی کو مدینے میں ماتم بھی نہیں کرنے دیا جا رہا. یا اللہ, کیا دنیا میں کبھی یہ بھی ہونا تھا کہ ایک بیٹی کو باپ کے ماتم سے روک دیا جائے؟ اور اس کے ساتھ وہ جملہ تو گویا فاطمہ کے بدن پر ایک کوڑا پڑا, روح پر تو پتہ نہیں کتنے ہزار کوڑے پڑ گئے. کون سا جملہ؟ اے رسول کی بیٹی, آپ دربار میں اپنا حق مانگنے آئی ہیں, ہمیں آپ پر بھروسہ نہیں, آپ جھوٹ بول رہی ہیں. بہار کی روایت جو ہے, بہار کی, اس میں لفظ ہے کہا کاذبہ, نعوذ باللہ, میں کیسے یہ لفظ کہوں؟ دیکھیں, ایک کوڑا, جسم کا کوڑا برداشت ہوگا, لیکن فاطمہ جیسی معصومہ سے یہ لفظ کہا جائے تو زخم کیسے ٹھیک ہوں؟ بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو فاطمہ شہر کے باہر جا کے ماتم کرتی, ہفتے میں ایک دن میدان احد میں جا کے جناب حمزہ کی قبر پہ, وہ ساری روایتیں آپ سنتے ہیں. لیکن زخم بڑھتے بڑھتے اس منزل پہ پہنچ گئے کہ اب فاطمہ اپنے حجرے سے نکلنے کی طاقت بھی نہیں رکھتی. اس سے پہلے کمزوری تھی لیکن عصا کے سہارے چل لیتی تھی, اب تو حجرے سے باہر بھی نہیں نکل سکتی ہیں, حجرے ہی میں رہ کے ماتم کر رہی. لیکن یہاں بھی وقت نماز آتا تو تکلیف کی انتہا اور شدت میں بھی فاطمہ اس طرح سے نماز پڑھتی ہیں کہ ایک ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیاں سنبھالتی ہیں, دوسرے ہاتھ سے دیوار کا سہارا لے کے مصلی پر پہنچتی. لیکن پھر آج کی رات آ گئی, شہزادی کی زندگی کی آخری رات. آج فاطمہ اتنا کمزور ہو چکی کہ دیوار کا سہارا لے کر بھی مصلی پہ کھڑی نہیں ہو سکتی ہیں. آج فاطمہ نے مغرب اور عشاء کی نماز بیٹھ کر پڑھی. دیکھیے, اپنے اور ہمارے انداز سے مت سمجھیں اہل بیت کو. اہل بیت اگر کبھی نماز بیٹھ کر پڑھیں تو یہ قیامت ہے, قیامت. فاطمہ تو خیر شہزادی ہیں, فاطمہ کی بیٹی زینب اگر زندان شام میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی, اور وہ بھی واجب نماز نہیں, نماز شب, تو سجاد کو یقین نہ آیا, پھوپھی اماں یہ کون سا دن آ گیا کہ آپ نماز بیٹھ کے پڑھ رہی. جبکہ زینب کی عمر بھی تقریباً 60 سال ہے, نماز بھی سنت نماز ہے جو بیٹھ کے پڑھی جا سکتی, مگر معصوم کو یقین نہیں آ رہا. تو یہاں تو معصومہ کونین واجب نماز 18 سال کی عمر میں بیٹھ کے پڑھ رہی. یہ قیامت ہے جب یہ جملہ کبھی آپ معصوم کے بارے میں سنیں, کیونکہ معصوم تو نماز میں اتنا متوجہ ہے کہ پاؤں سے تیر کھینچ لو تو اس کو پتہ نہیں چلتا وہ کیسی تکلیف ہوگی. میرا مولا, شوہر بیوی میں یہ تعاون ہونا چاہیے, جملے ظاہری ہیں. میرا مولا بیوی کی حالت دیکھ رہا, پوری رات فاطمہ کے سرہانے بیٹھ کے گزاری, اور تکلیف کی شدت سے فاطمہ کو آج نیند نہیں آ رہی. کائنات کا مشکل کشا اپنی بیوی کی مشکل کو دیکھ رہا, حکم خدا سے خاموش. البتہ پھر وہ وقت آ گیا جس کے لیے امام نے فرمایا کہ یہ جنت کا وقت ہے جب بیماروں کو بھی تھوڑی دیر کے لیے آرام آتا ہے, یعنی نماز فجر سے کچھ پہلے کا وقت. ذرا فاطمہ کو آرام آ گیا, شہزادی سو گئی. میرے مولا اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کہ فجر کی نماز مسجد میں پڑھ کے آنا, مسجد تو برابر ہی ہے نا. مولا گئے, نماز پڑھی, جب نماز پڑھ کے واپس آئے تو ایک عجیب منظر دیکھا. سورج نکل چکا تھا کیونکہ علی کی دعائیں بھی چل رہی ہیں, دعائیں صبح. کیا دیکھا؟
ابھی جو اتنی کمزور تھی کہ مغرب عشاء کی نماز بیٹھ کے پڑھی تھی، ساری رات بستر پہ تڑپی تھی، کیا دیکھا کہ گھر میں چکی پیسی گئی ہے، بچوں کے کپڑے دھوئے گئے ہیں، چولہے پہ کھانا تیار ہو رہا ہے، گھر میں جھاڑو دی گئی ہے۔ گھبرا کے مشکل کشا نے پوچھا، بنت رسول یہ سارے کام کس نے کیے؟ شاید کنیز نے کر دیا۔ کہا ابوالحسن یہ سارے کام میں نے کیے۔ کہا ابھی جو اتنی طاقت نہ تھی کہ نماز مغرب 3 رکعت پڑھی جائے؟ کہا اس لیے کہ جیسے ہی میری آنکھ لگی تھی ایک لمحے کے لیے میں نے خواب میں دیکھا میرا بابا آیا، میرا بابا رسول خدا آیا، لیکن آج اکیلا نہیں آیا ہے، آج میری ماں خدیجہ کبریٰ کو لے کے آیا۔ جیسے ہی میں نے بابا کو دیکھا میں نے فریاد شروع کی، یہی کہا ہوگا بابا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا لیا۔ بابا نے کہا بیٹی گھبرا نہیں، آج تیری مصیبتوں کی آخری رات ہے، دیکھ تیری ماں جنت سے تجھے لینے آئی ہے، ہمارے ساتھ چلنے کی تیاری کر۔ بابا نے مجھے پیغام دیا تو مجھے ڈر پیدا ہوا، ڈر ایسا نہ ہو میرے بعد لوگ میرا ماتم کریں، میرے حسنین کے لیے کوئی کھانا پکانے والا نہ ہو، میرے حسنین کے لیے کوئی کپڑے دھونے والا نہ ہو۔ میں نے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کر لیے، میرے بعد میرے یتیم بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ پیغمبر کا جملہ آپ سمجھ گئے تو شہزادی مولا سمجھ گئے پیغام کیا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی فاطمہ سے اب بات بند کر دی، اسما گھر میں تھی، ان سے پوچھا اسما یہ تو بہت اہم وقت ہے، حسنین کو اس وقت یہاں ہونا چاہیے، کہاں ہیں حسنین؟ کہا مولا اب تو روزانہ نماز کے بعد کام پہ چلے جاتے تھے، حسنین کا طریقہ ہے کہ وہ نماز کے بعد نانا کی قبر پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، سورج نکلنے تک وہی بیٹھے رہتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، وہ نانا کی قبر پہ گئے۔ مولا نے کہا کہ آج وہاں جانے کا وقت نہیں ہے، میں لے کے آتا ہوں، حجرے سے نکلے۔ حجرہ فاطمہ کے 2 دروازے آج بھی آپ کو نظر آئیں گے مدینے میں۔ مولا نکلے، قبر رسول کی جانب چلے۔ اسما نے دیکھا کہ شہزادی نے مجھے مخاطب کیا، کہا اسما میں اپنے حجرے میں کمرے میں جا رہی ہوں اور اب میں لیٹ رہی ہوں چادر اوڑھ کے، خبردار مجھ سے کوئی بات نہ کرنا۔ اور دوسرا دروازہ کھلا حجرے کا اور حسن و حسین گھبرائے ہوئے آئے۔ ایک مرتبہ اسما نے کہا شہزادوں آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کہا کہ ہم روزانہ کی طرح نانا کی قبر پہ گئے تھے، نانا کو سلام کیا تھا، نانا نے جواب دے کے کہا بیٹا حسن بیٹا حسین آج یہاں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، تیری ماں دنیا سے جا رہی ہے، جا کے رخصت حاصل کر، ہمیں نانا نے بھجوایا ہے، ماں کہاں ہے؟ اسما نے کہا شہزادوں ماں تو حجرے میں ہے، مجھے منع کیا، میں نہیں جا سکتی۔ حسن حسین حجرے میں گئے، حجرے میں گئے، دیکھا فاطمہ نے چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ حسن بڑا بیٹا ہے نا، بڑا بیٹا ذرا سا سنجیدہ و سوبر ہوتا، ماں کے پائیں بیٹھ گئے۔ حسین چھوٹا بیٹا ہے نا، چھوٹا بیٹا ذرا لاڈلا ہوتا، ماں کے سراہنے گئے، کہا اماں اپنے حسین کا سلام لے لے۔ کوئی جواب نہیں آیا، دوبارہ سلام کیا، جواب نہیں آیا۔ جب تیسری بار جواب نہیں آیا، حسین نے سر سے عمامہ اتار کے پھینکا، دونوں ہاتھوں سے سر پیٹا، اماں یہ کون سا دن آ گیا تیرا حسین سلام کرے اور تو حسین کو جواب نہ دے، اور غش کھا کے گر پڑے۔ حسین غش کھا کے گر پڑے۔ اسما نے دیکھا حجرے کا پہلا دروازہ کھلا، میرا مولا گھبرایا ہوا آیا، اسما میرا حسن و حسین تو نہیں آئے؟ کہا مولا آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کہا کہ میں گیا قبر رسول پر، نہ حسن تھا نہ حسین تھا، لیکن جیسے ہی میں نے رسول کو مخاطب کیا رسول کی طرف سے جواب نہیں آیا، جبرائیل کی آواز آئی ابوالحسن جا کے حسین کو تسلی دو، حسین کے رونے سے یہاں فاطمہ غش کھا کے گر پڑی ہے، فاطمہ کے غش کھانے سے رسول اللہ غش کھا کے گر پڑے۔ بات بالکل اب ختم کرنا ہے، وقت ہو گیا۔ مولا حجرے میں آئے، حسن حسین کو ہوشیار کیا، بیٹے اور بیٹیوں سے کہا باہر جاؤ میں غسل میت دے دوں، پھر روایت میں پڑھ چکا ہوں، حجرے کا دروازہ بند کر کے غسل کیا، زینب قریب کھڑی ہیں، دیکھا میرا بابا چیخ چیخ کے رو رہا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، آخری 3 جملے، دروازہ کھلا، علی نے کہا بیٹا حسن حسین آؤ،
بیٹی زینب و کلثوم آؤ ماں کی آخری زیارت کرو. 4 میں سے 3 بچے تو ماں کی طرف چلے. زینب نے بابا کا دامن تھام لیا. بابا غسل میت دیتے ہوئے آپ رو کیوں رہے تھے؟ کہا زینب بیٹی جب پانی ڈالتے ڈالتے میں کمر پہ پہنچا تو آج بھی فاطمہ کے بدن پہ کوڑے کا زخم تازہ نظر آیا. یہاں بعض علماء ایک جملہ کہتے ہیں, جیسے ہی زینب نے سنا بیٹیاں تو ماں سے زیادہ قریب ہوتی ہیں نا, زینب نے رونا شروع کیا. بعض علماء ایک جملہ کہتے ہیں کوئی تعجب نہیں ہے. علی نے زینب کے سر پہ ہاتھ رکھا, کہا زینب بیٹی تیری ماں نے تو بدن پہ ایک کوڑا کھایا ہے نا, اور تو جو کربلا سے کوفہ و شام جائے گی تو سارے راستے کمر پہ کوڑے پڑتے رہیں گے. اور ادھر آ کے دیکھیے حسن و حسین کیا کر رہے ہیں. حسن پائنتی بیٹھے ہیں, حسین سرہانے پہنچے, سلام نہیں کیا, وہ سلام کا مرحلہ گزر گیا. آگے بڑھے, دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنایا, اپنے ہاتھوں کے پیالے میں ماں کا چہرہ لیا. فاطمہ کا چہرہ ہے, حسین کے ننھے ننھے ہاتھ ہیں. آسمان کو دیکھ کے صرف ایک لفظ کہا, اماں واہ غربتا, آج میں غریب الوطن ہو گیا, آج میں اکیلا رہ گیا. بھائی اتنا کہنا سننا تھا, اتنا کہنا تھا. کفن کی ڈوریاں ٹوٹی, فاطمہ کے دونوں بازو باہر آئے, ایک بار حسین کو سینے سے چمٹا لیا. لال تیری ماں ہر مصیبت برداشت کرے, تیری غربت نہیں برداشت کر سکتی. بس میرا اب آخری جملہ ہاتھ جوڑ کر کہوں گا, شہزادی یہ سارے عزادار آپ کی شہادت پر پرسہ دینے آئے ہیں, مگر ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے. آج حسین نے کہا میں اکیلا رہ گیا, تو آپ دنیا سے جا کے بھی برداشت نہ کر سکی, کفن سے ہاتھ باہر نکلے. جبکہ آج تو پھر بھی شہر مدینہ ہے, حجرے کی چھت ہے, علی جیسا بابا ہے, حسن حسین جیسی اولادیں ہیں. ارے واقعاً حسین کی غربت دیکھنا ہے تو عاشورے کا دن ہے, کربلا کا میدان ہے, جلتا سورج ہے, حسین ذوالجناح سے ڈگمگا کے گر رہے ہیں. نہ عباس ہیں, نہ اکبر ہیں, نہ علی ہیں, جلتی ریتی پر. ارے آج حسین کو بچائیے. اور ایک سیاہ پوش بیوی جلتی ریتی پہ بیٹھ گئی, گود کو پھیلا دیا, آ میرے لال تیری ماں تجھے جلتی ریتی سے بچانے کربلا میں آئی. ماتم 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 زہرا, ماتم حسین.